ناظرین، اسرائیل نے صلیبی جنگوں کی طرز پر مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کی تیاری کر لی ہے۔ ایک طرف اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کے خلاف اعلانیہ اتحاد کر لیا ہے، تو وہیں دوسری جانب مسلمان ملک ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کو لے لیں، دونوں ملک مسلمانوں کے خلاف کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ جیسا کہ ہم مسلسل اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسرائیل نے گریٹر اسرائیل منصوبے پر عمل درآمد کا نہ صرف آغاز کر دیا ہے، بلکہ وہ اس منصوبے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ اسی مقصد کے لیے صہیونی لابی نے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو انتخابات میں کامیاب کروایا، اور اب ٹرمپ اسرائیل کی ہر جائز و ناجائز خواہش اور فرمائش پوری کرنے پر مجبور ہے۔ گریٹر اسرائیل کی راہ میں ایران کے علاوہ اگر کوئی ملک رکاوٹ ڈال سکتا تھا تو وہ ترکیہ اور طیب اردوان تھے، لیکن اسرائیلی ایجنسی موساد نے ترکیہ میں ایسی آگ لگائی ہے کہ رجب طیب اردوان کے اقتدار کو ہی خطرہ لاحق ہو گیا۔ اسرائیل نے ترکیہ کو بھی عدم استحکام سے دوچار کر دیا ہے۔ پوری دنیا حیران ہے کہ اچانک راتوں رات ترکیہ میں ایسا کیا ہو گیا کہ دارالحکومت انقرہ، استنبول سمیت ملک کے مختلف شہروں میں ہنگامے اور مظاہرے پھوٹ پڑے اور ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اب وجہ سامنے آ گئی ہے کہ ان مظاہروں کے پیچھے امریکی اور اسرائیلی فنڈنگ ہے۔ موساد ہرگز نہیں چاہتی کہ ترکیہ میں اسلام پسند رجب طیب اردوان کی حکومت برقرار رہے۔ اس مقصد کے لیے ترک اپوزیشن کو بھاری سرمایہ کاری کی گئی۔ صہیونی سرمایہ کاروں نے خزانے کے منہ کھول دیے، جس کے ذریعے اردوان کے خلاف باقاعدہ پروپیگنڈا کر کے مہم چلائی گئی۔ سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ اسرائیل اور امریکہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ترکیہ میں امت کا درد رکھنے والا لیڈر حکمران ہو، کیونکہ ایسا حکمران ان کے ناپاک عزائم کی راہ میں روڑے اٹکائے گا، اور یہ انہیں ہرگز سوٹ نہیں کرتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ باقی اسلامی ملکوں کی طرح ترکیہ میں بھی ایسی حکومت ہو جو اسرائیلی دہشت گردی پر لب کشائی نہ کرے اور خاموشی سے تماشا دیکھتی رہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان بھی ڈٹ گئے ہیں۔ انہوں نے اپوزیشن اور بیرونی قوتوں کے گٹھ جوڑ کی سازش کا سرا پکڑ لیا ہے۔ ترکیہ میں نام نہاد مظاہرین کے خلاف گرینڈ کریک ڈاؤن شروع کر دیا، اور اگلے 1 سے 2 دن میں اردوان حکومت ان مظاہروں کے ماسٹر مائنڈ تک پہنچ جائے گی، اور پھر پوری دنیا کے سامنے اس سازش کی حقیقت بے نقاب کی جائے گی۔ ان نام نہاد مظاہرین کو کیسے ورگلایا گیا اور اس احتجاجی مظاہرے کے ذریعے ان کے ہینڈلرز کیا چاہتے تھے۔ دوستو، کچھ مزید ڈیولپمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ ایک طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پیوٹن اور روس کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے تھے، انہیں یوکرین میں جنگ بندی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے دکھائی دے رہے تھے، وہیں وہ یوکرین کو بھی اشارہ کر رہے تھے کہ وہ روس کے ساتھ سینگ پھنسائے رکھے۔ آخرکار روس کا صبر جواب دے گیا اور پیوٹن نے یوکرین پر میزائل داغ دیا۔ روسی حملے میں یوکرین میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، درجنوں اموات ہو چکی ہیں، اور یوکرین میں خوف کا راج ہے۔ پیوٹن کیوں اس انتہائی اقدام پر مجبور ہوئے، اس پر آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ مشرق وسطیٰ سے خبر یہ ہے کہ یمن کے میزائل اسرائیل تک پہنچنے لگے ہیں۔ یمن نے ایک بار پھر بن گوریان ایئرپورٹ اور بحیرہ احمر میں امریکی طیارہ بردار جہاز ہیری ٹرومین کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ یمن کے ان میزائل حملوں نے تباہی مچا دی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں میں ہی ہاہاکار مچ گئی۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ میں یک طرفہ جنگ بند کرنے یا حملہ روکنے کے لیے نرالی اور انوکھی شرط پیش کر دی ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ حماس غزہ میں ہتھیار ڈال دے، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم حملے روک دیں گے۔ اس کے علاوہ مصر نے سیز فائر کے لیے نئی تجویز پیش کر دی ہے۔ مصر کی جانب سے پیش کی جانے والی اس نئی تجویز کا مقصد اسرائیل اور حماس کے درمیان فائر بندی معاہدے کو دوبارہ سے اپنے راستے پر لانے کی کوشش ہے۔ مصری عہدیدار نے الجزیرہ سے گفتگو میں کہا کہ ہماری تجویز ہے حماس 5 زندہ یرغمالیوں کو رہا کر دے۔ ان 5 یرغمالیوں میں ایک امریکی نژاد اسرائیلی شہری بھی شامل ہے۔ اس کے بدلے اسرائیل غزہ میں 1 ہفتے کے لیے حملے روک دے گا اور انسانی امداد غزہ تک لے جانے کی اجازت دے گا، اور یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے اسرائیل حماس کے مطالبے کو پورا کرتے ہوئے سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو بھی رہا کرے گا۔ ابھی تک حماس کی جانب سے مصر کی اس تجویز پر رد عمل نہیں دیا گیا، مگر اس سے پہلے حماس نے سیز فائر معاہدے میں ترمیم کے حوالے سے اسرائیل کی تائید شدہ ترامیم کو مسترد کر دیا تھا۔ ان ترامیم کا مقصد مستقل جنگ بندی سے پہلے اسرائیل کے مزید قیدیوں کی رہائی تھا۔ حماس نے اعلان کیا تھا کہ وہ صرف 59 بقیہ قیدیوں کو آزاد کرے گی، جن میں 24 کے بارے میں خیال ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اس کے بدلے سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی، مستقل فائر بندی اور غزہ کی پٹی سے اسرائیلی انخلا کو یقینی بنایا جائے۔ مصر کی جانب سے سیز فائر کی تجویز سامنے آتے ہی نیتن یاہو اینڈ کمپنی ایکٹیو ہو گئی، کیونکہ انہیں معلوم ہے جیسے ہی غزہ میں امن قائم ہو نیتن یاہو کو اقتدار چھوڑنا پڑے گا۔
اب نیتن یاہو انتظامیہ نے جنگ بندی سے پہلے ایک منفرد اور انوکھی شرط عائد کر دی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ مستقبل میں غزہ میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہاں بھی فلسطینی اتھارٹی جیسی کٹ پتلی حکومت قائم کر دی جائے جو اسرائیل کے اشاروں پر ناچتی پھرے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے تازہ بیان میں کہا، اگر حماس ہتھیار ڈال دے اور یرغمالیوں کو رہا کر دے تو جنگ کل ہی روکی جا سکتی ہے۔ دوستو، یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ تازہ ترین کارروائی میں حوثیوں نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے بن گوریون ایئرپورٹ اور امریکہ کے ہیری ٹرومن طیارہ بردار جہاز کو نشانہ بنایا۔ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے بتایا کہ یمن کی مسلح افواج نے ذوالفقار اور ہائپرسونک نوعیت کے فلسطین 2 میزائلوں کے ذریعے بن گوریون بین الاقوامی ایئرپورٹ کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ یمن کے میزائل حملے کے بعد ایئرپورٹ پر پروازوں کا نظام درم برم ہو گیا اور کئی طیاروں کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل مختلف ویڈیوز میں حملے کے بعد ایئرپورٹ پر بھگدڑ اور لوگوں کے بھاگنے کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یحییٰ سری نے بتایا کہ یمنی فوج نے بحیرہ حمر میں امریکی بحری بیڑے پر میزائل داغے۔ انہوں نے کہا، امریکی جنگی جہاز کو نشانہ بنانے کا سلسلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا، جس کے نتیجے میں یمن پر فضائی جارحیت کو ناکام بنا دیا گیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے زور دے کر کہا، غزہ پر جارحیت اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کے خاتمے تک صہیونی حکومت سے وابستہ جہازوں پر پابندی، انہیں نشانہ بنانے اور مقبوضہ سرزمینوں پر ڈرون اور میزائل سے حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین، لگتا ہے کہ روسی صدر پیوٹن کو اندازہ ہو گیا ٹرمپ مذاکرات کا ڈول ڈال کر صرف وقت ضائع کر رہے ہیں اور وہ پیٹھ پر وار کرنے کا کوئی موقع ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یوکرین کی ہلکی پھلکی موسیقی کا روس نے ایسا کرارا جواب دیا کہ پورے یوکرین میں اس وقت سوگ کا سماں ہے۔ روس نے یوکرین کے شہر سمی پر میزائل داغ دیا، جس کے نتیجے میں 80 سے زائد لوگ ہلاک ہو گئے۔ روس نے اس حملے میں گنجان آباد علاقے کو نشانہ بنایا۔ پہلے روس کی جانب سے یوکرین کے عسکری اہداف کو نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن اب کی بار رہائشی آبادی پر کیا جانے والا حملہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ روس نے جان بوجھ کر رہائشی آبادی کو نشانہ بنایا ہے یا پھر میزائل غلط ہدف پر جا پہنچا۔ کچھ تجزیہ کار اسے پچھلے دنوں یوکرین کی جانب سے ماسکو پر کیے جانے والے ڈرون حملے کا جواب قرار دے رہے ہیں۔ یوکرین کی سرکاری نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ روس نے بڑے پیمانے پر حملہ کیا تھا، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ یوکرین نے روس کے 4 فوجی ہیلی کاپٹروں کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ یوکرینی فورسز کا کہنا ہے کہ روس نے فوجی ہیلی کاپٹروں کو پیلگو روڈ ریجن میں خفیہ طور پر پارک کیے تھے، جنہیں تباہ کر دیا گیا۔ دوستو، روس کے اس میزائل حملے کے بعد جنگ بندی معاہدے کا بچا کچھ امکان بھی ختم ہو گیا اور لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف روس اور یوکرین کی جنگ شدت اختیار کرے گی، بلکہ روس اور امریکہ بھی آمنے سامنے ہوں گے، جبکہ ترکیہ کا محاذ بھی امریکہ کے گلے کی ہڈی بننے جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کی محبت میں ٹرمپ نے بھی ترکیہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے۔ یہ سارا معاملہ استنبول کے میئر اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کے بعد شروع ہوا۔ اس احتجاج کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر نہ صرف بڑھاوا دیا، بلکہ اس آگ پر خوب تیل چھڑکا۔ شاید انہیں لگا تھا کہ اردوان اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور باغیوں کے ذریعے اردوان کے اقتدار کا سورج غروب کیا جا سکے گا، لیکن ترک رجب طیب اردوان نے عوام کی طاقت سے نہ صرف بغاوت کچل ڈالی، بلکہ اب وہ اس شورش سے نمٹنے کے بعد اپنے تمام عالمی دشمنوں سے چن چن کر بدلہ لیں گے۔ دیکھتے ہیں ٹرمپ اور اسرائیل اردوان سے بچنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔ اگر دونوں اب بھی باز نہیں آئے تو پھر ایسی خوفناک جنگ شروع ہوگی کہ لوگ پچھلے دونوں عالمی جنگوں میں ہونے والے نقصانات بھول جائیں گے۔